حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. یہ ایک واقعہ سر سید احمد کا مشہور ہے. اس نے کتا پالا ہوا تھا شوق سے. ایک ریل کے اندر سفر کرتے ہوئے کسی عالم سے ملاقات ہو گئی اور اس عالم کو جب پتہ چلا کہ سید احمد نے یہ کتا اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے، جب آگاہی ہوئی تو پوچھا کہ سید صاحب آپ بڑے صاحب علم ہیں، صاحب تعلیم ہیں، آپ نے یہ کتا کیوں رکھا ہوا ہے اپنے ساتھ؟ تو انہوں نے کہا کہ اس لیے رکھا ہوا ہے کہ آپ جیسے علماؤں سے سنا ہے کہ جس گھر میں کتا ہو اس گھر میں فرشتے نہیں داخل ہوتے. جس گھر میں کتا ہو اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے، یا جہاں کتا ہو وہاں فرشتے نہیں آتے. تو میں نے اس لیے اپنے پاس رکھا ہوا ہے کہ ملک الموت جو ہے نا وہ میری روح قبض کرنے کے لیے نہیں آئے گا. اس نے بھی مذاق کے اندر بات جو ہے وہ ڈال دی. رکھا تو شوق کے لیے ہوا تھا مگر مذاق کر دیا. تو عالم نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ کتے کی روح کون قبض کرتا ہے؟ کتے بھی مرتے رہتے ہیں نا، تو کتے کی روح کو کون قبض کرتا ہے؟ اب سید صاحب چپ، کوئی جواب نہیں تھا اس کا. تو کہا کہ جو کتے کی روح قبض کرنے کے لیے آ سکتا ہے تو جس کے پاس کتا ہے یا جس کے ساتھ کتا ہے وہ اس کی روح قبض کرنے کے لیے بھی آ جائے گا. اصل میں لوگوں کو پتہ نہیں کہ سر سید احمد خان جس کو کہتے ہیں نا جی، یہ شخص جو ہے یہ معتزلی عقیدے کا شخص تھا. کون سی عقیدے کا؟ معتزلی عقیدے کا شخص تھا. یہ ہمارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. انگریز کے ساتھ اس کی بڑی دوستی تھی، بہت زیادہ دوستی تھی. اس نے احکام القرآن کے نام سے کتاب بھی لکھی ہے، تہذیب الاخلاق کے نام سے بھی کتاب لکھی ہے، اور بھی کتابیں لکھی ہیں. نیچری جس کو آپ کہتے ہیں نا، تو نیچریت اس کے عقائد میں تھی. یہ سر سید احمد جس کو کہتے ہیں، یہ سر سید احمد جو ہے یہ فرشتوں کے وجود کا منکر تھا، یہ شیطان کے وجود کا منکر تھا، یہ جنت اور جہنم کے وجود کا منکر تھا. جتنے معجزات ہیں اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کے ان سب کا یہ منکر تھا. جتنے اولیاء کرام کے کرامات ہیں ان سب کا یہ منکر تھا. یہ جو اس کا مذہب ہے میں اس کی بات آپ حضرات کو بتا رہا ہوں. کرے قرآن کریم کی نصوص ظاہرہ کا، نصوص سریہ کا وہ انکار کرتا ہے، اور مسلمان کیسے رہ سکتا ہے؟ جو جنت کا انکار کرے، جو جہنم کا انکار کرے، جس کا جو ہے وہ ببانگ دہل بیان آتا ہے قرآن میں اور حدیث میں، تو جو ان کا انکار کرتا ہے تو وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ جو شیطان کے وجود کا انکار کرتا ہے جی، وہ قرآن و حدیث کا انکار کرتا ہے، اور قرآن و حدیث کا انکار کرنے والا مسلمان کیسے رہ سکتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کے کسی ایک نبی کے کسی ایک معجزے کا کہ جس کا ثبوت یقین کے ساتھ ہمارے پاس پہنچتا ہو تو اس کا انکار کرے جی، عناد کی بنا پر اس کا انکار کرے، اور اس بنا پر کہ جی معجزہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، مسلمان نہیں رہتا. تو سارے پیغمبروں کے معجزات کا انکار کرے تو وہ مسلمان کیسے رہ سکتا ہے جی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معجزات کا بھی قرآن میں ذکر آیا ہے، حضرت صالح علیہ السلام کے معجزات کا بھی قرآن کریم کے اندر ذکر آیا ہے، اور بہت سارے انبیاء علیہ السلام کے معجزات کا قرآن کے اندر ذکر آیا ہے. حدیث کی تو میں نے ابھی بات ہی نہیں کی. تو قرآن کے اندر اس قدر کثرت کے ساتھ جو معجزات ہیں، ان معجزات کا جو انکار کرے وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ خود فیصلہ فرما لیں. اب ہم اگر بات کریں کہ فلاں آدمی ایسا ہے ویسا ہے، تو لوگ سننے والے یہ کہیں گے کہ دیکھو جی یہ تو مولویوں کا کام ہے جی، یہ لوگوں کو برا بھی کہتے ہیں، کافر بھی کہہ دیتے ہیں، یہ کہہ دیتے ہیں، وہ کہہ دیتے ہیں جی. مگر اتنی مادر پدر آزادی بھی تو نہیں ہو سکتی نا کہ قرآن پاک کی نصوص صریحہ کا انکار کرے اور اس کو کہا جائے کہ مسلمانوں کا یہ محسن ہے، مسلمانوں کا یہ سرتاج ہے، یہ مسلمانوں کا یہ استاد ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. یاد رکھو اسلام وہ ہے جو قرآن و سنت کے اندر ہے.
اس سے باہر یا اس سے مخالف اسلام نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو ہدہد تھا یہ پرندہ تھا، پرندہ ہے جی، اور جو تفسیر لکھی ہے جس کو سر سید احمد کہتے ہیں لوگ، ہاں جی، اس نے تفسیر لکھی ہے قرآن پاک کی ایک، اور ایک اس نے بائبل کی بھی تفسیر لکھی ہے انگریزوں کو خوش کرنے کے لیے۔ تو جو قرآن پاک کی تفسیر لکھی ہے اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ یہ جو ہدہد تھا نا، یہ ہدہد کوئی پرندہ ورندہ نہیں تھا، بلکہ یہ ایک آدمی تھا، اس آدمی کا نام تھا ہدہد۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ تو قدیم اور جدید عرب جو ہیں ان کے اندر کبھی بھی یہ مروج نہیں رہا کہ ہدہد کا نام جو ہے وہ بندے کا رکھے، ہاں جی۔ تو یہ وہ اس کی تفسیر میں وہ یہ لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے میدان تی کے اندر جہاں ان کو سزا دی گئی اور ان کو کہا گیا کہ وہاں تم رہو، ادھر ادھر تم کہیں نہیں جاؤ، کھانے پینے کی فکر نہ کرنا، وہ چلو ہم دیں گے تمہارے لیے، ہاں جی۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، یہ اس کا ذکر اللہ پاک نے فرمایا، من اور سلوہ ان کے لیے اللہ پاک نے نازل فرمایا۔ سویرے اٹھتے تھے تو وہ من اور سلوہ موجود ہوتا تھا، اس کو لے کے وہ کھا لیتے تھے۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، پانی پینے کے لیے ہمارے پاس نہیں ہے، تو خدا کے لیے ہمارے لیے پانی کا ذرا انتظام کر دیں۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، قرآن فرماتا ہے جس وقت اپنی قوم کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے ہم سے پانی مانگا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم سے پانی مانگا، فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ فرمایا کہ اے موسیٰ اپنی لاٹھی لے کر تو پتھر کے چٹان کے اوپر مارو، لاٹھی لے کر پتھر کے چٹان کے اوپر مارو۔ پھر رب تعالیٰ فرماتا ہے فَانْفَجَرَتْ مِنْ حُسْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، ہاں جی، اس میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب پتھر کے چٹان پر اپنا عصا مارا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ اللہ پاک نے یہ ظاہر کر دیا کہ اس میں سے 12 چشمے رواں دواں ہو گئے، 12 چشمے بہنے لگے، ادھر جا رہا ہے ایک چشمہ نکل کے، ایک ادھر جا رہا ہے، 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 12 چشمے۔ اور بنو اسرائیل کے لوگ جو ہیں وہ 12 ہی بڑی بڑی فیملیوں کے اندر منقسم تھے، 12 خاندانوں کے اندر۔ قد علم کل اناس مشربہم، رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ 12 چشمے جب بہ نکلے تو 12 کے 12 جو کنبے تھے، 12 کے 12 جو خاندان کے افراد تھے، سب خاندانوں کے افراد نے اپنا اپنا ایک ایک چشمہ جو ہے نا وہ لے لیا، اس کو اپنے لیے مخصوص کر لیا، اور پانی جو ہے وہ اس کے ساتھ وہ سیراب ہونے لگے۔ تو یہ قرآن پاک کے اندر یہ واقعہ آیا ہے۔ میں بالکل لفظ بلفظ ترجمہ کر کے آپ کو قرآن پاک کی آیات کا سنا رہا ہوں، مگر یہ بدبخت لکھتا ہے اس کی تفسیر کرتے ہوئے، یہ لکھتا ہے کہ یہ کوئی تھوڑا ہی تھا کہ ڈنڈا اپنا جو ہے اس کو پتھر کے اوپر مارو، کبھی ایسا ہوا ہے کہ پتھر کے اوپر ڈنڈا مارے تو اس میں سے 12 چشمے بہ نکلے؟ کبھی ایسا ہوا ہے؟ ایسا تو کبھی نہیں ہوتا۔ تو یہ کیا تھا؟ کہتا ہے کہ یہ بات یہ تھی کہ اللہ پاک نے آپ کو یہ فرمایا کہ یہ زمین جو ہے نا، یہ زمین ہے پتھریلی، تو حجر جو ہے نا یہ پتھریلی زمین کو اللہ پاک نے کہہ دیا، پتھریلی زمین۔ اور اضرب بعصاک، اپنا عصا مارو، اس سے مراد یہ ہے کہ کئی یا کدال جو ہے نا وہ لے کے تو یہ پتھر والی زمین جو ہے نا اس پر کھدائی کرو، کھدائی کرتے 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 آخرکار پانی نکل آئے گا۔ تو اس طرح 12 کنویں جو ہیں وہ کھودے انہوں نے، ہاں جی، پتھر والی زمین میں، تو نیچے سے پانی نکل آیا۔ یہ اس شخص نے لکھا ہے قرآن پاک کی آیات کی تحریف میں جس کو سر سید احمد خان کہتے ہیں۔ غالباً یہ پہلا موقع ہے میں یہ سید احمد کے بارے میں بات کر رہا ہوں، اس سے پہلے میں نے نہیں کی۔ تو اچھا ہے کہ یہ میرا فرض تھا میں آپ کو خیر و شر سے آگاہ کروں جو میں جانتا ہوں، تو میں نے اپنا فریضہ جو ہے وہ ادا کر دیا۔ اس طرح یہ جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا نام ہے مردے زندہ کیے ہیں، تو اس کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ یہ مردے زندہ میں کر دوں گا، اللہ کی اذن سے مردے زندہ کر دوں گا،
یہ تو نہیں تھا نا کہ واقعی جو مر گئے ہوئے ہیں ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ کر دیا، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ جن کے دل مر گئے ہوئے تھے کفر کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے، تو ان کو ایمان کے ساتھ میں موصوف کر دوں گا، ایمان ان کو جو ہے میں وہ دعوت ایمان دے کر تو ان کی دل کی جو ہے مردنی ہے، موت ہے، اس سے میں ان کو بچا لوں گا. یہ تھا فلا حول ولا قوت الا باللہ. قرآن پاک کے الفاظ کا ترجمہ یہ ہے. اور میں تمہارے سامنے پرندے کی شکل کا بت بناؤں گا، فانفخ فیہ، پھر اس کے اندر میں پھونک ماروں گا، فیکون طیرا باذن اللہ. تو یہ وہ پرندہ جو ہے، مردہ پرندہ جو مجسمہ بنایا پرندے کا مٹی سے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے وہ ہوا میں اصلی پرندہ بن کر اڑنا شروع کر دے گا. یہ قرآن کے الفاظ کا ترجمہ میں کر رہا ہوں. اور یہ صاحب جو ہیں یہ اس کی توجیہ یہ کرتے ہیں کہ اس سے مراد تھوڑے یہ تھا کہ مٹی کا لے کے تو وہ ایک پرندہ بنا لیا، پھر پھونک ماری اور وہ ہوا میں اڑنا شروع ہو گیا. اصل میں یہ بات تھی کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ مٹی کا یہ ایک پرندہ جو ہے اس کا پیکر بنایا، اس کا بت بنایا، اور بت بنانے کے بعد پھر اس کے اندر ایک مشین بنا کے ڈالی، کل ڈالی، چابی. ٹھیک ہے نا، جیسے آج کل چابی دیتے ہیں نا، تو وہ کھیلنے والے جو بچوں کے ہوائی جہاز ہوتے ہیں چابی دیتے ہیں تو وہ اڑنا شروع کر دیتے ہیں. کہتے ہیں وہ تو وہ تھا. فلا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسمرزم کی طرف مرزا غلام احمد قادیانی کی طرح منسوب کیا کہ ان کے پاس مسمرزم کا علم تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ بھی مسمرزم کے وہ ماہر تھے کہ وہ 4 پرندے جن کو پکڑ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیا، پھر ان کے گوشتوں کا قیمہ کیا، سب کا قیمہ کر کے آپس میں ملا جلا کے سارا اکٹھا کر کے، تو حکم تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ فجعل علی کل جبل جزءا منہن علی کل جبل. کہ پہاڑ ہے نا، یہ پہاڑ ہیں تو پہاڑوں کی 4 مختلف چوٹیوں پر اے ابراہیم علیہ السلام یہ گوشت جو ہے نا اس کے 4 اب حصے کرو، جو سب کا گوشت قیمہ کر کے ملا دیا گیا ہوا ہے. تو یہ سارا کام کر لیا اور 4 پہاڑوں کی چوٹیوں پر قیمے کا چوتھا حصہ رکھ دیا. تو رکھنے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، آپ نے پھر ان کو اللہ کے حکم سے آواز دی نیچے کھڑے ہو کے، او فلاں پرندے، او فلاں پرندے، او فلاں پرندے. تو جس پرندے کو آواز دیتے تو اس پرندے کا گوشت 4 پہاڑوں کی چوٹیوں پر جو تھا وہ ادھر سے ادھر جاتا، ادھر سے ادھر اکٹھا ایک جگہ پر ہو کر تو صحیح پرندہ بن کر تو بھاگتا ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ جاتا. یہ قرآن ہے نا، یہ کوئی قصہ کہانی تو نہیں ہے نا کسی کتاب کا. وہ بدبخت اس کا بھی انکار کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس یہ مسمرزم کا علم تھا اور کچھ ہاتھ کی صفائی کا بھی ان کے پاس علم تھا. تو انہوں نے لوگوں کی نظر بندی کر دی ہوئی تھی، نہ کوئی کسی پرندے کو ذبح کیا، نہ کوئی ان کا قیمہ کیا، نہ اس کو ملایا، تو نہ کچھ ایسا کیا، بلکہ یہ کہ یہ لوگوں کی نظر بندی کی اور لوگوں کو یہ دکھا دیا، حالانکہ حقیقت میں کچھ بھی نہیں تھا، جیسے جادوگر کر کے دکھا دیتے. فلا حول ولا قوت الا باللہ العظیم. اس ظالم کے بھی کیا کہنے، اس ظالم کے ظلم کے، کہ یہ جادوگر کو مانتا ہے کہ جادوگر جو ہے وہ اس طرح کے کرتب دکھاتا ہے نظر بندی کر کے، تو لوگوں کو کرتب ایسے دکھاتا ہے کہ جو لوگوں کے دوسرے لوگوں کے بس میں نہیں ہوتے. لیکن اللہ تعالیٰ کے نبی کا معجزہ یہ نہیں مانتا. یہ ہے سر سید احمد خان بریلوی، اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان بھی بریلوی ہیں. ٹھیک ہے نا جی، مگر وہ بانس بریلی کے رہنے والے. بانس بریلی یہ علیحدہ شہر ہے، اور جہاں کا یہ سید احمد بریلوی رہنے والا ہے اس کا نام ہے کیا، رائے بریلی. اس کا نام ہے رائے بریلی. یہ دوسرا بریلی ہے. انگریز کا ایجنٹ تھا اور انگریز ایجنٹی کی انتہا اس نے کر دی تھی.